حمد ہے اس ذات کی جس نے میرے عیبوں کو لوگوں پر سے چھپایا اور میری اچھائیوں کو ان پر ظاہر کیا۔ میرے یوٹیوب چینل کے تمام سامعین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم شاہ صاحب۔ علیکم السلام۔ کیا حال چال ہے جی؟ آپ کی خیریت ہے جی؟ الحمدللہ جی۔ شاہ صاحب وکالت میں آئے، جھنگ، چنیوٹ، سرگودا، اس کے گرد و نواح جہاں جہاں پہ بھی گئے، ہم نے ہر شادی کے اوپر آپ کا ذکر خیر سنا، اور میری ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملوں، اور انتہائی کوششیں کرنے کے باوجود آج بڑی مشکل سے آپ سے ٹائم ملا ہے۔ ہم اس دور حاضہ کے اندر جو حالات و واقعات اس وقت بہت نازک ہو چکے ہیں، لوگوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ٹک ٹاک کے اوپر اور فیس بک کے اوپر لوگ بدماش بن گئے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر بندوقوں کے ساتھ تصویریں لگا کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے اب وہ خاندانیت بھی لوگوں میں نہیں رہی جو ہمیں آپ کے قصے سننے کو ملے۔ وکالت کے اندر آنے کے بعد بہت زیادہ ذکر خیر سنا۔ ہمیں آپ اپنی ساری سٹوری جو ہے اس پوڈ کاسٹ کے اندر بتائیے۔ شاہ صاحب آپ یہ بتائیں، میں پنجابی میں بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ جس طرح ایزی ہوں آپ ویسے بات کر سکتے۔ ویسے الحمدللہ اردو بھی میں اہل زبان کی طرح تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بول لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے جی، میرے ساتھ جو ہوا، جیسے ہوا، جہاں ہوا، میں اس کی تشہیر نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کے بار بار مجبور کرنے پہ میں مجبور ہو گیا۔ وہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ وہ ویڈیو والی، وہ ٹک ٹاک شاک والی، وہ سب کچھ اس میں تھوڑی بہت حقیقت بھی ہوتی ہے۔ 95% وہ غلط باتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ان تمام لوگوں سے اچھی زندگی گزاری ہے، تشہیر کبھی کسی کام کی نہیں کی، دوستوں کے ساتھ بھلائی کر کے ان کو کبھی جتایا نہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ 50 سال پہ محیط ہسٹری ہے، میں کہاں سے شروع کروں؟ تو اس طرح کرتے ہیں، میں جھنگ سے ہی شروع کر دیتا ہوں۔ 26 جولائی 1956 بروز جمعہ جھنگ میں پیدا ہوا۔ الحمدللہ بہت برگزیدہ فیملی سے میرا تعلق، پورے ایشیا میں اس بزرگ کا نام ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، سنا ہوگا نہیں یقیناً سنا ہے، حضرت شاہ جیمنا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب میں پیدا ہوا اس ٹائم 200 مربع زمین ہماری تھی، جو کچھ زرعی اصلاحاتوں میں کئی، کچھ بزرگوں نے کسی کو ویسے دے دی، کچھ بک آ گئی، اب بھی گزر بسر اتنی ہے۔ اچھا یہ بات بہت نہ لمبی ہو جائے، جس طرح سب والدین کی خواہش ہوتی ہے بھئی میرا بچہ پڑھے لکھے اچھا آدمی بنے، اس ٹائم میرا خیال ہے جس طرح اب سکولوں کا سیلاب آیا ہوا ہے نا، یہ چناب ہے، یہ پنجاب ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈینگنا ہے، یہ سائنس کالج ہے، یہ کمپیوٹر کالج ہے، اس ٹائم
پاکستان میں سب سے اچھا اسکول تھا سیکرڈ ہارٹ. وہ ان کا کرسچین کا تھا, وہ وہاں ننیں پڑھاتی تھی, بہت اچھا اسکول تھا. مجھے والدین نے, یہ پدرم سلطان بود کا میں ویٹ نہیں کر سکتا, میرے والد صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو اب نایاب ہو چکے ہیں. جی ہمیں علم ہے اس چیز کا شادی. ہاں جی. بہرحال انہوں نے تعلیم کی کوشش شروع کر دی. سول لائن میں ہمارا گھر تھا, بہت بڑا. سول لائن میں 3 ایکڑ میں ہماری کوٹھی تھی. 8 کنال میں تو صرف سروینٹ کوارٹر تھے. پر وہ شروع سے تعلیم کی طرف میرا ذہن مائل نہ ہوا. پر وہ محنتی نہیں تھا, ذہین تھا. وہ بہرحال پرائمری پاس کر کے میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ابا جی سے میں بہت ڈرتا تھا, ڈرتا والدہ سے بھی تھا, پر ان سے بات کر لیتا تھا. میں نے انہیں کہا امی جی آئی ایم سوری, میں نہیں پڑھ سکتا, یہ ہم سے نہ ہو پائے گا, یہ ہم سے نہ ہو پائے گا, اور آپ جو کروائیں میں کروں گا. مجھے بوٹ پالش پہ لگا دیں, یا ہمارا پیشہ زراعت ہے وہ میرے ذمے لگا دیں, یہ امپاسبل, میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا سبھی انسان بنو, پڑھو. میں نے کہا پڑھ کے میں نے ملازمت تھوڑا کرنی ہے. انہوں نے کہا پاگل, تعلیم سروس کے لیے نہیں حاصل کی جاتی, یہ انسان کو انسان بناتی ہے. بہرحال ان کی والدہ, ابا جی کے تو ڈر کی وجہ سے ان کی بات نہیں ٹال سکتا تھا. والدہ کا بہت احترام کرتا تھا. ان کے حکم کے مطابق میں نے کہا اچھا پھر ایک تو مہربانی کریں, وہ میرا اسکول چینج کرا دیں. وہ کیا صبح صبح انگریزی لباس, وہ پینٹ اور یہ میرے سے نہیں ہو سکتا. ایک تیسری جماعت میں بچہ بڑا سارا ہو جاتا ہے, 8-9 سال کا, اس میں بھی گرمی میں وہ نکر پہن کے جانی پڑتی تھی. میں نے کہا یہ مجھے شرم آتا ہے, میں سوری, آپ اس طرح کریں, اب 6ٹھی کلاس میں مجھے اسلامی اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیں. وہ بڑا پرانا اور بہت اچھا ایک بہت بڑے سائنسدان تھے یہیں جنگ کے, ڈاکٹر عبدالسلام. جی جی بالکل, بہت بڑا نام ہے ان کا. وہ بھی اسلامیہ اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا تھا, ادھر داخل ہو گیا جی. وہ چونکہ شروع سے سیکرڈ ہارٹ میں پڑھا ہوا تھا نا, اسلامیہ اسکول میں میری کلاس میں میرے جتنا لائق کوئی نہیں تھا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا میں ذہین تھا, محنتی نہیں تھا. وہاں سے مڈل کیا, پھر یہاں ایک اسکول بنا کمپری ہینڈ سے, گورنمنٹ کا ہی تھا. میں نے 9th میں اس میں داخلہ لے لیا. میٹرک میں میری ہائی فرسٹ ڈویژن تھی. پھر ادھر گورنمنٹ کالج جھانگ میں داخل ہو گیا. وہ شروع سے کہا ہے میں کوئی پڑھاکو قسم کا, ذہن ہی نہیں مائل ہوتا تھا. وہاں فرسٹ ایئر میں وہ جو کرتے ہیں, وہ نیو کمرز کو فرسٹ ایئر فول بناتے ہیں. وہ ایک 3rd ایئر کا لڑکا تھا. اچھا یہ کس سن کی بات ہے جو فولنگ والی آپ بات بتا رہے ہیں؟ یار 1956 میں پیدا ہوا تھا, 4 سال کا تو داخل ہوا پہلی جماعت میں. تو اس ٹائم مجھے یاد اس طرح, اچھا ہم 62 تک تقریباً 65 تک, 1965 آخر میں. نہیں 1965 میں تو میں تھا 6ٹھی جماعت میں. پھر اسے ہم 1965 اور جب 1971 جنگ کے قریب, 1965 میں جو جنگ لگی تھی نا, ہم اسکول پڑھ رہے تھے. اور وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے شریف صاحب, انہوں نے کہا جنگ لگ گئی ہے اور غیر مہینہ مدت تک اسکول بند کیے جاتے.
وہ بات بھی اس وجہ سے مجھے یاد رہ گئی ہے. وہ بہرحال وہ جو فرسٹ ایئر والوں کو سینئر طالب اسٹوڈنٹ پھول شول بناتے ہیں یہ وہ 10-12 سے بھی زیادہ لڑکوں کا تھا گروپ. کوئی 3rd ایئر کے تھے, کوئی 4th ایئر کے تھے. انہوں نے دوسروں کے ساتھ تو کرتے رہے. جب میرے ساتھ انہوں نے کیا نا, مجھے شروع سے ویپن اپنے پاس رکھنے کی عادت تھی. ان ٹائموں میں پسٹل وغیرہ یہ رواج نہیں تھا. چاقو یا خنجر رکھا جاتا تھا. چاقو میں اپنے پاس, سوتے ٹائم بھی چاقو میرے پاس ہوتا تھا. وہ انہوں نے زیادہ پھول بنانے کی کوشش کی. میں نے چاقو کھول کے کم از کم 3-4 کہ اس سے بھی زیادہ کسی کو معمولی شمولی خراشیں آ گئی ہوں گی. 3-4 کو تو بہت زیادہ آ گئی تھی. وہ ہمارے پرنسپل تھے, بہت اچھے آدمی تھے. وہ انہوں نے ایڈمیشن کے ٹھیک 18ویں دن انہوں نے مجھے کالج سے ریسٹیگیٹ کر دیا. صحیح. بھئی یہ نہ یہاں پر داخلہ اس کا ممنوع ہے بلکہ کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں پاسبل ہی نہیں ہے ایڈمیشن, یہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ ٹھپا لگ گیا جی. اس ٹائم جماعت اسلامی, یہ فرسٹ ایئر کی بات آپ بتا رہے ہیں. فرسٹ ایئر کی بات بتا, جماعت اسلامی. معذرت, ایک شعر آ گیا کہ ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچپن سے ہی شریر تھی وہ, اب تو شیطان ہو گئی ہوگی. نہیں, اس وقت تک شیطان ہم نہیں ہوئے تھے. شریر تو تھے نا. شریر تھے, شریر تو پھر شروع سے تھے نا. وہ جی جماعت اسلامی مولانا مودودی کی جماعت, ان کے پرائیویٹ ادارے تھے, اسکول کالج. وہ ایک غزالی کالج تھا 2nd ایئر تک, فیصل آباد روڈ پہ. وہاں ایڈمیشن مل گئی. وہ پرنسپل صاحب نے تو وہ لکھ دیا تھا, وہ کہیں بھی داخلہ پاسبل مل ہی نہیں سکتا تھا. وہاں پڑھتا رہا جی. 2nd ایئر میں وہاں میں, جیسے 4th ایئر میں کالج کے پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے نا, وہ FA تک تھا کالج. 2nd ایئر میں الیکشن لڑا. وہ سب ادھر چھٹے ہوئے بدماش تھے. میں بدماش نہیں تھا. بدماش وہ ہوتا ہے جس کا ذریعہ معاش برا ہو, لیکن دلیر ملیر وہ خون میں شامل تھی. یہ ایک بہت اچھی آپ نے لائن بولی ہے کہ بدماش وہ ہوتا ہے جس کا ذریعہ معاش ہی بدماشی. وہ الحمدللہ شروع سے ہی نا گندا معاش نہیں اپنایا, کھایا. وہ علی قاسم شاہ صاحب الیکشن لڑا. 3 میرے مقابلے میں بہت چھٹے ہوئے بدماش. ایک شیخ کھوجا, وہ تو ویسے بدماش بنتے ہیں, بدماش ہیں نہیں. وہ تو بیچارے ڈرپوک سے ہیں. MNA ہوں, وزیر ہوں, کچھ ہوں, ساتھ 15 گن مین ہوں, لیکن بیسیکلی وہ کمزور آدمی ہے. یہ کوئی شکایت والی بات نہیں. اگر وہ سمجھے تو سمجھتے رہیں. ہماری شکایت چیزیں کلیئر کر رہے ہیں. بالکل میری صحت پہ کوئی نہیں فرق پڑتا. بھی وہ کل میرے سے جواب طلب کریں گے, یار شاہ جی تم اول تو ان کی جرت نہیں ہے اس عمر میں بھی وہ مجھے کہیں جی شاہ جی آپ نے آن لائن یہ بات کر دی. بھائی شیخ بزدل سی قوم ہے. مجھے اس بات کا کوئی نہیں. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, بیچارے اتنے برے بھی نہیں ہیں, ڈرپوک بزدل. ویسے بھی سرمایہ دار علی قاسم شاہ جی بیسیکلی کمزور ہوتا ہے. یعنی جو امیر آدمی ہوتے ہیں نارملی وہ کمزور آدمی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں کمزور ہوتے ہیں وہ لوگ. اس کے ساتھ جتنی زیادتی کر لینا پیسوں والے بندے سے, وہ کہتے ہیں یار چھوڑو, دفع کرو, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں.
اللہ کرے یہ آئندہ اور کچھ نہ کہے. وہ علی قاسم شاہ جی ایک شیخ تھا, ایک سیال فیملی کا آدمی تھا, ایک بلوچ تھا. بلوچ تو ویسے بھی ماشاءاللہ تکڑی قوم اور بدماش بھی اور دلیر بھی, دلیر ٹائپ لوگ. اور وہ تینوں وہ تھے جو میری طرح کالجوں سے نکالے گئے تھے اور انہوں نے جماعت اسلامی کے کالج میں پناہ لے رکھی تھی. آپ نے آپ کو سیکیور کر رکھا تھا اس ٹیگ کے لیے. بھائی ڈگری بھی مل جائے گی ایف اے کی, اور اپنا تعارف بھی ہو جائے گا کہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں آج کل, ایک بتا سکیں. اسٹوڈنٹس بھی ایک بہت بڑی یونین ہوتی ہے نا جی, بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. بالکل. اسٹوڈنٹ, لیبر, اب تو وکیل بھی بہت بڑی طاقت بنے ہوئے ہیں. اصل تو اب بدماشی کاری وکیل ہیں. ہر وکیل نہیں کر رہا, اس میں اختلاف ہے, لمبی چوڑی کی اس بحث میں ہم چلے جائیں گے. ہر قسم کے لوگوں میں ہر قسم کے, لیکن آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, تعارف وکیلوں کا عام طور پہ سوسائٹی کے اندر یہی ہے وہ میاں, یہ تو بڑے بدماش ٹائپ لوگ ہوں گے, اور ان کو حالانکہ میں ان وکیلوں کو بھی جانتا ہوں وہ جو کیس سمجھے نا بھائی یہ اس کی مدد کر کے ہم نے ظلم کرنا ہے, وہ شاہ جی لاکھوں روپیہ فیس اٹھا کے کہتے ہیں بھائی میں یہ کیس نہیں لوں گا. بہرحال وہ ہر جگہ ہر محکمے وہ, ہاں جی الیکشن پہ تھا. تھینک یو یار, میں اب بہت زیادہ ایجڈ آدمی ہوں, مجھے بات بھول بھی جاتی ہے. سب سے پہلے شیخوں نے کوشش کی جی, اس ٹائم جب روپے کی قدر تھی اس ٹائم انہوں نے مجھے 50,000 کی آفر کرائی. شاہ جی یہ 50,000 روپیہ لیں اور الیکشن کنٹیسٹ نہ کریں, ہماری سپورٹ کریں. میں نے وہ ٹھکرا دی. میں نے کہا شیخ جی ہوں تو مڑ پیڑے تھی گلنا مک سین تے ٹھیک ہے تھوڑے کو پیسے شیسے ہیں نا, اتنے نہیں تو ساڈے کول بھی ہیں. تے آئندہ وہ یہ شیخ میاں کہلاتے ہیں. جنگ میں شیخ عام طور پہ میاں کہلاتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اور ساتھ میں نے کہا میاں جی آئندہ یہ ٹرائی بھی نہیں مارنی, نہیں تو پھر اور بھی کچھ ہو جائے گا, پرابلم بڑھ جائے گی. میں پیسے بھی لے لوں گا, آپ کو ماروں گا بھی صحیح اور الیکشن بھی لڑوں گا. وہ خاموش ہو گیا جی. پھر وہ سیال لوگوں کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں, اللہ انہیں خوش رکھے, اب تک ہیں. میرے وہ ساتھ مختلف 30-40 کیسوں میں تو وہ میرے مقدمے وار ہیں نا, کاکا بلی, اور یار یہ سیکریٹ چیزیں تم نہ اوپن کرو, میں مختصراً تمہیں بتا رہا ہوں. ان کا جو بچہ تھا اسے گھر والوں نے ڈانٹا. امان اللہ 1-2 دفعہ میں نے بھی ادھر رہا ہے ہمارا جنگ کا, اور ان شیخوں کو ہرا کے اسے جتوایا تھا. اس کا وہ بھانجا تھا, اس نے اسے ڈانٹا. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, سبھی اصغر کے ساتھ تم الیکشن لڑ رہے ہو. اس نے کہا ماموں میرا حق ہے. انہوں نے کہا تمہارا کوئی حق شک نہیں, خبردار صبح جاتے اعلان کرو بھائی میں اس کے حق میں بیٹھ رہا ہوں. اور پھر وہ ہر کچھ بھی اصغر تو نہیں ہے نا, اس نے صبح آتے ہی اپنے سپورٹروں کو کہہ دیا بھائی اگلی کہانی کوڑی نے میں ہوں سبھی اصغر نالا, میں تو گھر کوئی نہیں بڑھن دینا. تسی اردو پنجابی اچھی گل کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. وہ رلے ملے کریں دا راسا نا, ٹھیک ہو گیا جی. شیخاں ان جواب دے چھوڑیا, سیالاں ان مہربانی کی تھی, باقی ہوئے خان صاحب تے میں. خان صاحب نال سٹوڈنٹ تھوڑے ہو میں آؤٹر ڈھیر ہو میں بھی آؤٹر ساتھ لے. وہ گور صدیقی صاحب ساڈے پرنسپل ہیں, امیر ضلع جنگ دے بھی رہے ہیں. صحیح. میں انہوں نے ملی, وہ
میری رسپیکٹ بھی کرنے ہیں. میں نے ان سے ملا, میں نے کہا سر ان کو منع کریں, جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, یا انہیں بلا کے کہیں بھائی باہر آؤٹروں کا الیکشن کروا لیتے ہیں. انہوں نے اسے فوراً بلا کے کہا بھائی وہ بھائی آؤٹر نہیں آنے چاہیے. وہ پھر باز نہ ہے. میں پھر گور صاحب سے ملا, میں نے کہا سر وہ باز نہیں آ رہے. انہوں نے کہا شاہ جی آپ بھی بلا رہے ہیں. وہ ان کے 30 آتے تھے تو میں 90 بلوا لیتا تھا. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی, میں بہت زیادہ ووٹوں سے جیت گیا. الیکشن ہیڈ بوائے کا الیکشن نہیں, پریزیڈنٹ کا. ہیڈ بوائے تو آپ یہ جناب کالج والج میں بنے پھرتے ہیں نا. میں اپنے جو دیکھنے والے ان کو کلیئر کر رہا ہوں کہ آج کل اسے ہیڈ بوائے کہا ہے تو اس دور میں وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. نہیں, وہ ہیڈ بوائے سے اوپر والی چیز. صحیح. یار تم نے کیا میرے دکھتے تاروں کو چھیڑ دیا. کوئی بات نہیں, ہم آج اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کی جو لائف ہے اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ بہت طویل داستان ہے. میں آپ کو پھر ٹائم دوں گا اور اس میں ساتھ آپ کو اپنی وہ پکچرز بھی دوں گا. ہم پکچرز اس ویڈیو کے اندر ایڈٹ کر کے لگا بھی دیں گے, وہ کوئی مسئلے والی بات. اچھا. بہرحال جی وہ سیکنڈ ایئر میں الیکشن جیتنے کے بعد ایک اور حادثہ ہو گیا. وہ پتہ نہیں قسمت میرے ہاتھ سے کسی کو گولی لگی یا کسی نے اسے ماری, وہ گلے میرے پڑ گئی. اچھا, یہ فرسٹ آپ کا کرمنل کیس تھا؟ کرمنل میں وہ اچھا, بدماش والی تو بات نہیں نہ آتی. نہیں, مرڈر کیس تھا. نہیں, اس سے پہلے بھی تھے مرڈر کیسز. مرڈر کیسز بھی تھے. کوئی اتفاقاً ہمارے ہاتھ سے بھی مرا ہوگا کہ مرائے بھی ہمارے گلے پڑ گئے. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور جائی شبان نے نہایت ٹھیک انصاف کیا. انہوں نے باعزت بری کیا. کچھ کیسوں میں انہوں نے کہا بھائی یہ اگر یہ نہ کرتا تو یہ خود مرنا تھا اس نے, کوئی بات نہیں, اس وقت کے وہ ایک آدمی ہمارے سیلف ڈیفینس اسے ہم کہتے ہیں. ہاں, آپ پتہ نہیں آپ کیا کہتے. اور ایک بندہ مرا, دیکھیں جی بہت پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ بھی ہندو حضرات کو بہت پیارے لگتے ہیں, بناتے خود ہیں. الحمدللہ میرا فقہ جعفریہ سے تعلق ہے. اچھا, پھر بھی کچھ اور بھی مولانا حق نواز جنگ والے کیس میں وہ جو کاکا ملزم تھا, میرا مقدمے بات تھا, اس دن نہ کاکا بلی ادھر تھا نہ میں تھا. نامزد پرچہ ہو گیا فیض اللہ خان اس کاکا بلی. وہ تو حاجی لطیف صاحب اور یوسف مجاہد سیکٹری تھا اس کا, سپاہی صحابہ کا, جنگ کا نہیں, جہاں پوری دنیا میں جہاں یہ تنظیم تھی نا, وہ ساری تنظیم کا جنرل سیکٹری یوسف مجاہد. انہوں نے وہ پھر 109 میں سے میرا نام نکلوا دیا. پیشیاں تو بعد میں بھی بھگتنی پڑی. وہ بیچارہ فیض اللہ کاکا بلی اس کا عرف ہے, نواب فیض اللہ خان اس کا اصل نام, بے گناہ 25 سال اس نے سزا کاٹی, بے گناہ. جس طرح آپ کے تو خیر ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے وہ مر گیا تھا, مولانا حق نواز. جس طرح آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے نا اس مرڈر سے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اسی طرح فیض اللہ خان اور میں بھی بے گناہ ہیں, اسی طرح جس طرح آپ یہ سننے والے. تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نامزد بھی ہو گئے
اور 25 سال سزا بھی بھگتنی پڑی. یہ یار آن ریکارڈ ہے, میں کوئی زبانی کلامی تو نہیں نہ کہہ رہا. یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. نہیں جوڈیشل نظام میں انصاف کے اوپر نہیں, جو جج صاحبان ہوتے ہیں نا, بیسیکلی وہ خود بہت مجبور ہوتے ہیں. وہ ان کو ہر بات گواہوں کے بیان پہ کرنی پڑتی ہے. میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں, اچھے ججوں کا بہت زیادہ کرتا ہوں, اور جن کی شہرت خراب ہو میں ان پہ بھی تنقید نہیں کرتا. بھئی ہمیں کوئی آس امید ہے تو وہ جج صاحبان سے ہی ہے, لیکن وہ ان کی میں نے مجبوری بتا دی ہے. بھئی انہوں نے اوپر سے بھی پریشر ہوتا ہے. یہ فیض اللہ خان والے کیس میں مولوی یاک نواز والوں نے 9 ایجنسیوں نے تفتیش کی تھی. ہماری مختلف ایجنسیاں بنی تھیں, مختلف جگہ پہ رکھ کے انہوں نے ٹارچر کیا, اور سب کی رپورٹ یہ تھی بھئی یہ انوالو نہیں ہے, اس کے باوجود فلاں بندہ مارنے والا ہے. تو یقینی بات ہے جائی صاحب نے بھی سنی تو ہوگی نا, لیکن گواہوں نے کہا جی یہ میں کلام پاک پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, یہی تھے. جائی صاحب نے ٹھوک دیا. اس ٹائم سپاہی صاحبہ کا پریشر بھی بڑا تھا. یہ تو ہم تھے نا جی جو اللہ پہ توکل تھی, جب آنی ہے تب آنی ہے, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو بیچارے ویسے ہی کمزور سے لوگ ہیں. ہاں جی, وہ بات یہ ہو رہی تھی بھئی وہ ایک ہندوؤں کو بھی بت بھی پیارے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا بفیقہ جعفریہ سے میرا تعلق ہے, اور میں وہ اسے کیا آپ کہتے ہیں, یہ جیسے ہوتا ہے بھئی ڈیڈ پارٹی, اسی طرح میں وہ ڈیڈ فقہ جعفریہ کا آدمی ہوں. میں آپ کو بات کٹر شیعہ کیا تم تو بہت صحیح ہو. بہرحال جی, اس میں ایک آدمی نے بدماش تھا, وہ فی الواقع ہی بدماش تھا, برے پیشوں والا, کہ اس نے قتل بتل کیے ہوئے تھے. وہ چراغ بالی ایک کوئی فلمی کردار نہیں تھا, وہ فی الواقع بدماش تھا چراغ بالی. اس کے گروہ کے ساتھ اس کا تعلق, اسے ہم نے مارا تھا. وہ اس ٹائم اس کے ساتھ 15-20 آدمی بھی تھے اسی چراغ بالی کے گینگ کے. ہم نے اسے کڑکا دیا تھا, آپ بھی اعلان کہہ رہے ہیں. وہ بھی اس میں بھی یہی ہوا بھائی, اس نے وہ مذہبی شذبی کیا ہے. وہ میرے ابا جی پہ بھی پرچہ تھا. ابا جی اور دوسرے میرے سمیت بری ہو گئے. 2 آدمیوں کو انہوں نے عمر قید کر دیا چراغ بالی کے قتل میں. وہ جس نے ہمارے ذوالجناح کے بال کاٹے تھے, اس نے, اس کو کسی نے مروا دیا. اس میں آپ کا اوپر بھی ہم نے خود مارا یار, یہ کوئی چوری کی بات ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ جا رہی ہے, دیکھ لیں. پرچہ ہوا, مارا, اور اس کی اور کوئی ہماری کوئی نہ دشمنی, نہ کوئی رولا, نہ کوئی گل, نہ کوئی بات. صرف ذوالجناح دے جاداں پنجابی دن پتہ نہیں وال کٹے ہیں, شیر والے وال, کینچی نہ, شیر والے نہیں یار, تم کہاں رہتے ہو. یہ گردن پہ جو ہوتے ہیں نا اسے جادیں کہتے ہیں. صحیح, پتہ نہیں اردو میں یا انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں. اچھا, بہرحال ٹائم گزرتا رہا. آپ کو آپ میرے سے چھوٹے بریسٹر ہیں, جج ہیں, بہت. اب میں نہیں بتا سکتا بھائی, نفسیات کے ماہر بھی ہیں اور وہ ڈاکٹر بھی ہیں. اور یہ واحد میں اپنی فیملی سے میں ہوں جس نے سیکنڈ ایئر بھی ہیں. تو آپ کو بتایا مجبوری تھی, وہ ایک